جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سرجانی ٹاؤن میں بہت ہی کم گھر آباد تھے۔ ہم ایک ایسے علاقے میں تھے جو شہر سے کافی دور تھا اور وہاں پر کافی کم لوگ آس پاس رہا کرتے تھے۔ وہاں ایک بلڈنگ تھی جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آباد ہونا شروع ہوئی تھی، جبکہ وہ بلڈنگ بنے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہاں پر رہائش ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی اور کافی عرصہ اس بلڈنگ کو بند رکھا گیا اور پھر جا کر وہاں پر کچھ آبادی سٹارٹ ہوئی۔ ہم بھی اسی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں کرائے پر آئے تھے۔ ہمارے فلور پر 4-5 فلیٹ تھے، جن میں سے تقریباً سارے ہی خالی تھے اور ایک میں ہم رہتے تھے۔ اس وقت وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جس گلی میں ہم رہا کرتے تھے اس گلی میں تقریباً 13 مکان تھے، جن میں سے 8 مکان آباد تھے اور باقی سارے گھر بالکل خالی تھے۔ کافی ساری بلڈنگز تھیں جن پر کافی سارے فلورز تھے اور وہ سارے ہی فلورز غیر آباد تھے، بالکل خالی تھے۔ شاید آبادی کم ہونے کی وجہ سے اس طرف لوگ آ ہی نہیں رہے تھے۔ کرایہ کم تھا، یہ سوچ کر ہم لوگ بھی وہاں پر شفٹ ہو کر بلڈنگ بھی کافی اچھی بنی ہوئی تھی۔ اس علاقے میں مغرب کے بعد ہی رات کا سا سما ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک آواز آئی، جیسے کوئی زور زور سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، جیسے کوئی عورت ہے، کوئی آدمی ہے جو رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ وہاں پر اتنی خاموشی ہوا کرتی تھی کہ وہاں پر سبزی والے بھی نہیں آتے تھے اور یہ آوازیں سن کر میں نیند سے جاگ گیا۔ میرے کمرے کے باہر ایک چھوٹی سی بالکنی تھی اور اس کے بالکل سامنے وہ بلڈنگز بنی ہوئی تھیں جو ویران تھی۔ میں نے فوراً بالکنی میں جا کر نیچے جھانک کر دیکھا تو نیچے بالکل اندھیرا تھا، لیکن میری بالکنی کے نیچے ایک آدمی تھا، ایک بوڑھا آدمی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا اور سر جھکا کر رو رہا تھا، کبھی زور سے روتا، کبھی بالکل ہی دھیمی آواز میں روتا اور کبھی اچانک اپنا سر پیٹنا شروع کر دیتا۔ پہلے میں اسے دیکھ کر ایک دم سے ڈر گیا، پھر مجھے لگا ہو سکتا ہے یہ کوئی آدمی ہے، کوئی نشئی ہے جس نے نشہ کیا ہوا ہے، تبھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور اس کے کپڑے بھی کافی میلے تھے، کافی گندے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بلی زور زور سے چیخ رہی ہے اور پھر میں نے دوبارہ نیچے جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک بلی بھی رو رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اگلی رات جب میں سو رہا تھا تو میں نے محسوس کیا جیسے بالکنی کی کھڑکی پر کوئی زور زور سے پنجوں سے کھرچ رہا ہے۔ شیشے کا دروازہ تھا۔ میں نے بالکنی کی لائٹ جلائی اور میرے کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ بالکنی میں جو بھی کوئی تھا وہ کلیئر دکھ رہا تھا اور یہ منظر سب سے خوفناک تھا جو میں آپ کو بتانے والی۔ اس منظر میں یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے لائٹ آن کی تو میں نے دیکھا وہی بلی جو کہ کل میں نے نیچے اس بوڑھے آدمی کے پاس دیکھی تھی، وہ بلی میری بالکنی میں تھی اور اپنے پنجوں سے میرے کمرے کے شیشے کے دروازے پر کھرچ رہی تھی۔ اور یہ دیکھ کر میں بالکل حیران رہ گیا کہ یہ بلی اوپر بالکنی میں کیسے آ سکتی ہے، جبکہ وہاں پر اوپر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا اور میری بالکنی، میرا فلور اس قدر اونچائی پر تھا کہ وہاں پر وہ بلی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گیا اور میں نے جلدی سے لائٹ آف کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے پھر سے لائٹ آن کر کے دیکھا تو وہاں پر وہ بلی نہیں تھی، وہ غائب تھی۔ یہ دیکھ کے مجھے اور ڈر لگا کہ وہ بلی کہاں چلی گئی جو تھوڑی دیر پہلے میری بالکنی میں تھی۔ نہ تو یہاں پر کہیں نیچے سے آنے کا راستہ ہے اور نہ ہی کہیں جانے کا، تو اچانک وہ بلی کہاں غائب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں کافی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد یہ پہلی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہمارے ساتھ پیش آئی تھی، یا یہ کہوں کہ یہ صرف میرے ساتھ پیش آئی تھی۔ وہ اپارٹمنٹ کافی بڑا تھا اور اس میں 4 سے 5 کمرے تھے جو کہ کافی کھلے کھلے اور کافی بڑے تھے، تو اس لیے میں جس کمرے میں سوتا تھا وہ میرا پرسنل روم تھا اور وہ صرف میرا ہی تھا۔ اس میں میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا اور میرے کمرے کے آگے وہ بالکنی تھی جہاں پر مجھے چیزیں دکھ رہی تھیں۔ 2-3 دن اسی طرح آرام سے گزر گئے اور 2 سے 3 دن بعد جو میرے ساتھ ہوا اس نے تو میری روح کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ آدھی رات کو بالکنی کا دروازہ نوک ہونے لگا۔ میں پہلے تو اس دروازے کی طرف دیکھنے لگا جو کہ میرے روم کا دروازہ تھا، روم میں اندر آنے کا۔ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ باہر سے میرے کوئی فیملی ممبر ہیں جو نوک کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میری نظر اس دروازے کی طرف گئی، لیکن آواز وہاں سے نہیں بلکہ بالکنی کے دروازے سے آ رہی تھی اور دستک ایسی تھی جیسے کوئی انسانی دستک ہو۔
یہ دیکھ کر تو میں کافی شاکڈ ہو گیا کہ بیلکنی کے دروازے میں کون ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ پھر سے میں نے بیلکنی کی لائٹ آن کی اور اس بار تو میری خوف سے چیخ ہی نکل گئی۔ وہی بوڑھا آدمی میری بیلکنی کے دروازے پر کھڑا تھا اور ناک کر رہا تھا۔ وہی آدمی جس کو 3-4 دن پہلے میں نے بالکل اپنی بیلکنی کے نیچے، اپنی بلڈنگ کے نیچے دیکھا تھا بیٹھا ہوا روتا ہوا، وہ میری بیلکنی میں ناک کر رہا تھا۔ میں زور سے چیخا اور اپنے کمرے سے نکل کر بھاگا۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں ٹھیک سے بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا، میں نیچے گرتا ہوا بھاگ رہا تھا، زمین پر گر گیا، گھسیٹتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ میرے چیخنے کی آواز سن کے میرے باقی فیملی ممبر بھی باہر آ گئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میری حالت اس وقت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میری حالت نارمل ہوئی تو میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ میں 2 سے 3 دن پہلے کیا کچھ فیس کر چکا ہوں اور آج میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ وہ سب سے زیادہ ہارر انسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم اس اپارٹمنٹ میں مزید نہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد میرے فادر نے مجھے بتایا کہ مجھے بھی اس جگہ پر کچھ ایسی چیزیں فیل ہوئی ہیں رات کو، لیکن میں نے گھر میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ میرے فادر نے مجھے بتایا کہ رات کو ان کے روم کا دروازہ کسی نے ناک کیا اور جب انہوں نے پوچھا کون ہے تو انہیں میری آواز آئی کہ دروازہ کھولیں، اور ایک بار آواز آنے کے بعد وہ آواز بند ہو گئی۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ انہیں لگا کہ میں ویسے ہی دروازہ ناک کر رہا تھا اور میں وہاں سے گزر گیا۔ 2 بار ان کو ایسی ہی آواز سنائی تھی، لیکن اس کے بعد ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہاں پہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اتنی رات کو یہ میں نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے اگلے دن میرے فادر نے مجھ سے اس بات کو کنفرم بھی نہیں کیا کہ رات کو ڈور کس نے ناک کیا تھا۔ جب میں نے اپنے ساتھ ہونے والی ساری کہانی سنائی تب میرے فادر نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور اب تو یہ بات واضح تھی کہ یہاں پہ ضرور کچھ تھا۔ اگلے ہی دن ہم نے وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دیا تھا اور اپنا سارا سامان بھی ہم نے مزدوروں کے ہاتھوں ہی اٹھوایا تھا۔ ہمیں وہاں رہتے ہوئے صرف 15 دن ہوئے تھے اور 15 دن میں اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہم نے تو وہاں سے موو کر لیا تھا، لیکن ہمارے ساتھ کچھ لوگ جو رہا کرتے تھے اوپر نیچے، ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہونے لگی تھیں جو انہوں نے ہمیں بعد میں بتائی، اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، اور آج بھی وہ بلڈنگ بالکل بند ہے کیونکہ اس بلڈنگ میں کوئی رہ نہیں پاتا تھا۔ جو بھی لوگ وہاں پر آتے تھے رہنے کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ 1 مہینہ بھی اس بلڈنگ میں نہیں رہ پاتے تھے، اور 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس بلڈنگ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور سب کی کہانی بالکل سیم ہوتی تھی۔ انہیں وہاں پر کوئی بوڑھا آدمی نظر آتا تھا، یا وہاں پر کوئی بلی نظر آتی تھی، یا رات کو ان کے دروازوں پر نوک ہوا کرتی تھی، اور آواز ان کے اپنے ہی کسی فیملی ممبر کی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تھی اسٹوری سرجانی ٹاؤن کی اس ہانٹڈ بلڈنگ کی۔ آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لیں اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔